اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 71 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 72 سے ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ اور اذ جب قتلتم قتل کیا تم نے، اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پس پھر ادارا تم جھگڑنے لگے تم ادارا جھگڑنے لگے تم فدارا تم پھر تم جھگڑنے لگے فی میں اس میں واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما جو کنتم تم تھے تم تقتمون چھپاتے تھے۔ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس معاملے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم تھے چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا پس قل کہا نہ ہم نے کہا پھر ہم نے کہا، فا کا معنی پس پھر اور یہ سارے معنی آتے ہیں۔ اضربو مارو، دیکھو اضرب ضرب یہاں پر مارنے کے معنی میں آ رہا ہے، اضربو اسے مارو، اسے لگاؤ، لگانے مارنے کے معنی میں۔ اضربو تم مارو اس کو تم اسے مارو، ببعضھا بے سے بعض ہا اس کا بعض یعنی اس کا بعض ٹکڑا، اس کا بعض حصہ۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ یحیی زندہ کرے گا اللہ زندہ کرے گا الموتى مردے کو، ویریکم اور یوری دکھاتا ہے، کم تمہیں وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی آیتیں نشانیاں ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو، عقل پکڑو، سمجھو۔ فقل نضربوہ ببعضھا پھر ہم نے کہا کہ اسے مارو، اس کا بعض ٹکڑا کر۔ کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردے کو، ویریکم آیاتہ اور تمہیں دکھلائے گا اپنی نشانیاں، یا تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سمجھو۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھیے کہ پیچھے سے ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا بقرہ والا گائے والا واقعہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں سے یہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 67 جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو تم نے کہا تھا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ پھر انہوں نے سوالات جوابات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بیان کرے کہ وہ کیسی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ بہت بوڑھی ہے نہ ہی بالکل چھوٹی سی ہے، ان دونوں کے درمیان جوان ہے، بس تم جو ہے وہ اس کو ذبح کر ڈالو۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بھی ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، بتائیے اس کا کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو۔ تو وہ بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ گہری پیلی ہے، اس کا رنگ آنکھوں کو سرور دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے دیکھنے والوں کو۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے، اتنی ساری گائے ہیں اسے کلر کی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیے کہ وہ کیسی ہو، کیا کیا خاصیتیں ہوں اس کی۔ تو پھر انہوں نے اس بات پر، آخری سوال پر انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی، اور اس کے جواب میں کہا کہ وہ اس نے نہ کبھی
زمین میں ہل چلایا ہے اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے وہ جوتی گئی ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ حق بات کو پہنچ چکے ہیں، پھر ان کو ذبح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کادوا یفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے، وہ ایسا کرنے والے تھے ہی نہیں لیکن کر گئے۔ اب آگے جو ہے وہ اس کا وائنڈ اپ آ رہا ہے اس قصے کا، کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے تم چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہی ظاہر کریں گے۔ اور ایک خاص بات کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ایک خاص نشانی ہے کہ قیامت کے دن بھی مردے اسی طرح سے زندہ ہوں گے۔ اب دیکھیے تفسیر کو ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، پھر اس میں جو باتیں ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ بلا وجہ تجسس موجب عتاب ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے، ٹوہ میں لگ جانا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ عتاب یعنی غصے کا باعث ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ادارعتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کے ہیں۔ حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی نے جو ہے وہ 7 گھروں کے اندر، یا یوں کہے 7 پردوں کے اندر بھی چھپ کر وہ نیکی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس رائی کے برابر جو ہے نیکی کو بھی ظاہر فرما دیں گے، اور رائی کے برابر بدی جو اس نے چھپ کر کی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرما دیں گے۔ پھر یہ آیت جو ہے حضرت مجاہد نے تلاوت فرمائی کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں ذبیحہ گاؤں کا حکم ہوا تھا، یہی کہ جس ایک شخص کو تم نے قتل کیا، ٹھیک ہے، جس کے باعث انہیں ذبیحہ گاؤں کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اب اس میں بھی جو ہے کہ کون سے اس گائے کے جسم کا کون سا ٹکڑا اس بندے کے، اس مردے کے جسم پر لگایا گیا تھا کہ وہ زندہ ہو کر بولنے لگا تھا، اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی صحیح بیان نہیں آتا ہے کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا، اور نہ ہی ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، اس کی ٹوہ میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے معلوم ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں، جس کا فائدہ نہ ہو اس چیز کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ غضروف کی ہڈی نرم تھی، غضروف کی نرم ہڈی۔ اب غضروف کس چیز کو کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی کہ غضروف جو ہے وہ جسم کا کون سا حصہ ہوتا ہے، نرم ہڈی کا کہا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے تو جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، یا کون سی اور نرم ہڈی ہوتی ہے گائے کے اندر، تو اگر کسی کو معلوم ہے تو پلیز مجھے بھی بتائیے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے یہ بات کہ غضروف کیا چیز ہے۔ کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں یعنی کندھوں کے شولڈرز کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، زبان کے گوشت کا کوئی ایک حصہ، کیونکہ زبان اس کو لگائی گئی تو وہ بولنا شروع ہو گیا۔ دم کا گوشت، دم کا اس لیے کہا گیا شاید کہ جو انسان کی پیدائش شروع ہوتی ہے نا وہ دم سے شروع ہوتی ہے۔ اب انسان کی تو دم سے نہیں، دم نہیں ہوتی ہے، لیکن بیک بون جو ہوتی ہے تو بیک بون کا جو بالکل آخری والا چھوٹا سا موہرا ہوتا ہے نا، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے افزائش شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں ہر چیز جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا موہرا جو بیک بون کا ہمارا آخری والا وہ نہیں گلتا سڑتا، وہ باقی رہتا ہے، اور اسی سے پھر انسان جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا اور زندہ ہوگا۔ واللہ عالم، بہت سارے جو ہے اقوال ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنی شان کے مطابق ہمیں زندہ کرے گا پھر سے. کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ، لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم ہی رکھیں. اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا. اسی صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا، اسی صورت میں یعنی سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہوا ہے. ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب بنی اسرائیل گئے تھے طور پہاڑ پر تو وہاں پہ مردہ ہو گئے تھے، پھر ان کو زندہ کیا تو یہ آیت آئی تھی، آیت نمبر 56 یاد ہے. ثم پھر بعثناکم، تمہیں ہم نے زندہ کیا یا اٹھا کھڑا کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. دوسرا اس قصے میں ٹھیک ہے. تیسرا ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا. یہ اسی میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آ جائے گا. تو چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کا، یہ بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فرمائش کی تھی، خواہش کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجربے کے لیے 4 پرندے دے کر اور ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھوا دیا تھا. پھر ان کو انہوں نے بلایا تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے. یہ واقعہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی صورت میں. ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں 5ویں زمین کی مردنی کے بعد رویدگی، یعنی زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کا سرسبز ہونا کو موت اور زیست سے تشبیہ دیا ہے. موت اور زندگی سے تشبیہ دینے میں یہ 5 جو ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے واقعات سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہیں. ابو داؤد طیالسی کی ایک حدیث میں ہے، ابو زرین عقیلی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائے گا، یعنی زندہ کرے گا، اٹھائے گا؟ کبھی فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تم بنجر زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں. فرمایا پھر کبھی اس کو سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں. فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے، یعنی موت کے بعد زندگی ہے. قرآن کریم میں اور جگہ ہے آیت وآیۃ لہم الارض المیتہ، آیتن اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لہم ان کے لیے، الارض زمین میں، المیتہ مردہ زمین میں، یعنی ان منکرین کے لیے جو انکار کرتے ہیں مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان پھلوں کو مزے سے کھائیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا پیدا کیا ہوا نہیں. کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا ہے حضرت امام مالک کے مذہب کو کہ اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے مقتول کے جی اٹھنے کے، اب حضرت امام کا مذہب کون سا ہے ہم پڑھیں گے کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ مردہ اٹھا، زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ فلاں قاتل ہے تو اس کو قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول باور کیا گیا یعنی مانا گیا، قبول کیا گیا کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا. جب اس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لڑکی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے. اب وہ لڑکی بالکل مرنے والی ہے.
لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا فلاں نے تمہیں مارا ہے، فلاں نے تمہیں مارا ہے، تو وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ زبان سے بول بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا۔ باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی یعنی یہودی کا اس طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ اور امام مالک کے نزدیک جب یہ برانگیختگی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔ اصل میں امام مالک جو ہے مرتے ہوئے جو انسان مر رہا ہے نا، اس وقت اس کی گواہی کو قبول فرماتے ہیں یا قبول کرنے کی جو ہے وہ دلیل کے طور پر اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ثبوت جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ سبق جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر آگے پیچھے ہو جائے گا سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت کو پیوستہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔